جمیل جمالی ایک کوئی کیریکٹر انہوں نے بنایا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ میرے والد صاحب کو پورٹری کریں. وہ جنرلی پاکستان کے سیاستدان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جمیل جمالی ہے وہ، آئی تھنک الطاف حسین جیسی گلاسز بھی پہنی ہوئی ہیں اس نے. انڈیا والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ الطاف حسین ہے. مطلب یہ بلاول صاحب کے بیان کا ریئیکشن ہے یہ فلم. بالکل. آپ اس فلم کے حوالے سے کوئی کیس کریں گے کہ اس میں آپ کے خاندان کا مذاق اڑایا گیا؟ میرے خاندان کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. گبول کہاں پہ لکھا ہے؟ جمالی فیملی کو چاہیے کہ کیس لے. ذوالفقار مرزا تھے ہوم منسٹر، انہوں نے آرڈر دیا تھا عبد الرحمان کو اسیسینیٹ کرنے کا. جب عبد الرحمان نہیں رہا اس دنیا میں، اس کے بعد عزیر کا ایک سیاہ دور آیا جس میں اس نے گینگ وار کو عروج پہ لے گیا. عزیر بلوچ نے پبلک کے سامنے ارشد پپو کا سر اس کے دھڑ سے الگ کیا اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا. دھرندر فلم جی ہاں، دیکھی آپ نے؟ کچھ کلپس دیکھے میں نے. اس میں آپ کے والد صاحب کو راک ایجنٹ دکھایا گیا، نہیں جہاں سے تعلق دکھایا گیا جمیل جمالی. ہاں، جمیل جمالی ایک کوئی کیریکٹر انہوں نے بنایا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ میرے والد صاحب کو پورٹری کریں. وہ جنرلی پاکستان کے سیاستدان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں وہ عوام کے ساتھ سب تو سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے والد صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے والد صاحب کا نام اتنا بڑا ہے اور لیاری کے اسپیشلی لیاری میں میرے والد صاحب کا ہی نام ہے، کسی اور کا تو نام ہے ہی نہیں لیاری کے اندر، تو اس لیے لوگ منسلک کر رہے ہیں اس کیریکٹر کو میرے والد صاحب کے ساتھ. مگر وہ جو جمیل جمالی ہے وہ آئی تھنک الطاف حسین جیسی گلاسز بھی پہنی ہوئی ہیں اس نے، تو آدھے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ الطاف حسین ہے. بلکہ انڈیا والے تو میں نے کچھ کامنٹس میں نے پڑھے انڈیا کے ریڈٹ پہ، اس نے انڈیا والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ الطاف حسین ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اور بندہ ہے ہمارے لیاری میں جاوید نوگوری. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جاوید نوگوری. آپ خود کیا کہہ رہے ہیں کون ہے؟ جمیل جمالی ایک انہوں نے سیاستدان جنرل سا بنایا اور اس کا چلے اس کو جنرل دیکھیں اگر بات کریں، اس کو بڑا ایک سنجیدہ ایک ایشو ہے کہ پاکستان کی برال ایک ہے نا، پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان میں انڈیا نے دکھانے کی کوشش کی کہ ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں اور یہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے رابطے میں. جی ہاں. اور وہ سیاستدانوں کا دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ ہے. جی ہاں. جو مل کے کراچی کا پاکستان کا امن جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہسٹری اور فیکٹ نے اسٹیبلش کر لی ہے کہ الطاف حسین کا تو تھا رابطہ رو سے. یہ بات تو فیکٹ ہے نا، تو ایجنسیز نے ہماری پروف کی ہے، ان کے پاس ثبوت بھی ہے. یہ فلم تو الطاف حسین کے کریکٹر پہ تو نہیں بنی. ہاں، اس فلم کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فلم تو بنی ہے پیپلز پارٹی کے کریکٹر کے اوپر. بالکل، میں اسی پہ اگر اسی بات کو اگر فارمولے کو مان لیا جائے تو پھر تو پیپلز پارٹی کا رابطہ ہو جاتا ہے. اب جھنڈے دکھائے پیپلز پارٹی کے، بے نظیر صاحبہ کی تصویریں دکھائیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ اگر آپ سوال نہیں بھی کرتے تو یہ موضوع پہ میں آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں ایک واحد لیڈر ہے پاکستان کا جس نے انٹرنیشنل فورم میں UN پہ جا کے مودی کو للکارا، مودی کو بولا بچر آف گجرات، جس کے ہاتھوں پہ سینکڑوں مسلمانوں کا لہو ہے. وہ کون ہے بتائیں نا؟ آپ کو بھی پتہ ہے کس نے بولا جا کے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. جب وہ فورن منسٹر تھے پاکستان کے، وہ نیو یارک میں انہوں نے پریس کانفرنس میں دنیا کے سامنے بولا مودی از دا بچر آف گجرات، جس کے اوپر مودی نے اس دن ٹھان لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ شخص پاکستان کا یہ نوجوان پرائم منسٹر بنے، ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. بچر آف گجرات کو انہوں نے ٹوسٹ کر کے وہ لائن لگا دی کہ رحمان کی دیوی موت کسائی جیسی. بچر مینس کسائی. مطلب یہ بلاول صاحب کے بیان کا ریئیکشن ہے یہ فلم. بالکل. اور انہوں نے ٹارگٹ مودی نے، ظاہر سی بات ہے، ایک فورن منسٹر آف پاکستان نے امریکہ میں دنیا کے سامنے مودی کو بے عزت کیا. مودی نے وہ بدلہ جو ہے اس طرح لیا. دو چیزیں، صرف یہ نہیں، دوسرا جو مارکہ حق میں الحمدللہ پاکستان نے جو انڈیا کو مارکہ حق پہ تو بعد میں بات کریں گے. یہ جو صاحب نے بات کی، یہ جو بیسیکلی بلاول صاحب کا جو بیان تھا اس پہ مودی کا جو ہے نا، مودی صاحب کا نا متھا گھوم گیا. اور متھا گھومنے کے بعد انہوں نے اپنے فلم ساز کو بلایا، جلدی آؤ یہ فلم بناؤ. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. مودی صاحب نے بولا یار میں کس طرح اس نوجوان کو ٹارگٹ کروں، کیونکہ یہ نوجوان ماشاءاللہ اس نے دنیا کو اتنا امپریس کر لیا ہے. جب امریکہ جاتا ہے، جب UK جاتا ہے، جب یورپین یونین جاتا ہے، جب UN میں جاتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ پاکستان کی اتنی اچھی نمائندگی کرتا ہے. پاکستان کے لیے اسے فلم بنائی. ہاں نا، کیونکہ دیکھیں اس کو بولتے ہیں سافٹ پاور. فلم، میوزک، کلچر، آرٹس، یہ کس فیلڈ میں آتا ہے؟ سافٹ پاور. اور اس فلم میں اس نے دکھایا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. اس مووی میں اس نے یہ دکھایا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ خدا نخواستہ منسلک ہے، اور پیپلز پارٹی والے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ عوام کی خیر خواہ نہیں ہے. بیسک تھیم یہ ہے سارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ را کا ایجنٹ آیا تھا پاکستان میں، بلوچستان میں، اور اس کا نام آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یادو
کلبھوشن یادو. کلبھوشن یادو, ہاں. مگر اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا. ہاں. اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص آیا سرما لگا کے. ہاں. اب ایک شخص سرما لگا کے آئے لیاری میں, اور لیاری والے اس کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ساری ایک فکشنل, ایک فرضی دنیا اس نے بنائی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, ہم تو بہت تھینک فل ہیں اپنے برادرانہ ممالک GCC کی, جہاں پہ مودی سب سے زیادہ اس مووی کو دکھانا چاہ رہا تھا, وہاں پہ تو ویسے ہی بین ہو گئی. اچھا, یہ آپ اس فلم کے حوالے سے کوئی کیس کریں گے کہ اس میں آپ کے خاندان کا مذاق اڑایا گیا؟ میرے خاندان کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. گبول کہاں پہ لکھا ہے؟ جمالی فیملی کو چاہیے کہ کیس لے, کیوں؟ ہاں, رفیق جمالی ہیں ہمارے ایم این اے. میں تو ان کو جب ملوں گا میں کہوں گا یار آپ کورٹ میں جائیں. جمالی بہت بڑی فیملی ہے, 3-4 تو ان کے ایم این ایز ہیں, ایک ہمارے پیپلز پارٹی سے ہیں, ایک آئی تھنک نون لیگ سے ہیں, تو ان کو چاہیے بالکل چیلنج کرے. دیکھیں چودھری اسلم کا نام اس میں چودھری اسلم دکھایا ہے, عبد الرحمان کا نام اس میں استعمال کیا ہے, نبیل گبول کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے, نہ گبول فیملی کا ذکر ہے. صحیح ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فلم کو صرف تفریح کے طور پہ لینا چاہیے, یا اس کو ایک سنجیدگی دیکھتے ہوئے بھارت کا ایک میسج لینا چاہیے کہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت انوالو ہے, اور اس فلم کے ذریعے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے؟ دیکھیں, فلم سے پہلے میں نے جس طرح بتایا کلبھوشن یادو ہم نے پکڑا ہے ان کا ایجنٹ, اور وہ بلوچستان میں ہی ایکٹیو تھا, اور بلوچستان میں ہی وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوششوں میں تھا. تو یہ چیز تو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے کہ انڈیا اپنے ایجنٹس بھیجتا ہے پاکستان, اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. فلم تو فلم ہوتی ہے, فلم سے اگر آپ جو ہیں دنیا کے اندر کوئی اس پہ ایکٹیو کوئی عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں, تو پھر میں تو آپ پہ ہی سوال کروں گا کہ آپ کو کیا ہو گیا. اثر انداز ہوتی ہے نا سافٹ پاور, نا اس کا نام ہی سافٹ پاور ہے. تو آپ کوئی اس مقابلے میں خود ایک فلم بنانا چاہیں گے کہ میں بھی آپ بھی ایسی فلم بنائیں جس میں اصل ریالی کو دکھائیں؟ وہ تو بن چکی ہے مووی, اگست میں اس کی پروڈکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور اگلے ماہ جنوری میں انشاءاللہ اس کو ریلیز بھی کر رہے ہیں. ہیرو کون, عزیر بلوچ ہے, رحمان؟ نہیں, وہ اصل لیاری میں نہ ہیرو اس کا عزیر بلوچ ہے, نہ کوئی اور کرمنل ہے اس کا. اصل لیاری کے جو ہیروز ہیں وہ ہمارے ایتھلیٹس ہیں, ہمارے اسپورٹس مین اینڈ ویمن. تو اس مووی میرا لیاری جس کا ٹائٹل ہے, اس کی جو ہیروئن ہے وہ ایک فٹ بالر ہے, ایک بچی ہے لیاری کے اندر جو فٹ بال سے محبت کرتی ہے, اور پھر وہ ایک فٹ بال ٹیم اکٹھا کرتی ہے, پھر وہ انٹرنیشنلی جا کے کپس اور ٹرافیز جیت کر آتی ہے, اور لیاری کا نام جو کہ اصلی میں بھی ہمارے ایتھلیٹس ماشاءاللہ سے فخر سے اونچا کرتے ہیں, پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں. تو اس مووی میں بھی یہی دکھایا گیا کہ لیاری کی بچیاں گئی ہیں انٹرنیشنلی فٹ بال کھیل کر جیت کر آئی ہیں, اور پاکستان اور لیاری کا نام روشن کیا ہے انہوں نے. اچھا, یہ اس حقیقت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ لیاری میں گینگ وار ہو رہی تھی. بالکل, یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ لیاری کے اندر 2-3 سال بہت برے گزرے ہیں, مگر لیاری کی وہاں کی سیاست جو ہے وہ گینگ وار کی محتاج ہو گئی تھی. دیکھیں, وہاں کی ڈیلی لائف جو ہے, روزمرہ کی زندگی, وہ گینگ وار سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی. لوگوں کی جو ڈیلی لائف تھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی. لوگ خود پریشان تھے. لیاری والے نفرت کرتے تھے گینگ وار سے, اور آج بھی کرتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ گینگ وار لیاری میں ورڈ استعمال کریں تو آپ کو غصے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ لیاری کی جو تاریخ ہے وہ 2009 سے لے کے 2013 کی تاریخ نہیں ہے. پاکستان بننے سے پرانی تاریخ ہے لیاری کی. لیاری نے کراچی کو جنم دیا ہے, لیاری کے رہنے والوں نے کراچی کو جنم دیا ہے. تو لیاری کی تاریخ بہت پرانی ہے. اس کے اندر اگر 3-4 سال برے گزرے ہیں, لیاری والے اس کو بھولنا چاہتے ہیں. سبق ہم نے حاصل کر دیا ہے اس سے, اور ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے. مگر یہ اس طرح کی موویز بننا اسی ٹاپک پہ, اسی تھیم پہ, تو یہ لیاری والوں کی دل آزاری سے ہوتی ہے. تو یہ جو 8 سے 13 کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں ہو کیا رہا تھا لیاری میں؟ دیکھیں, 9 میں آئی تھنک جو ذوالفقار مرزا تھے ہوم منسٹر, انہوں نے آرڈر دیا تھا عبد الرحمان کو اسیسینیٹ کرنے کا. عبد الرحمان اسیسینیٹ ہوئے. اس کے بعد لیاری کے اندر ایک خلا پیدا ہو گئی تھی جس کو عزیر نے, تو رحمان بلوچ کو جو ہے, عبد الرحمان کو جو عرف عام میں جن کو ڈکیت کا عرفیت سے لوگ پہچانتے ہیں, آپ جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا؟ مجھے ایگزیکٹ فیکٹس تو نہیں پتا, نہ اس پہ کوئی رپورٹ آئی ہے, مگر مگر ذوالفقار مرزا نے 2-3 جلسوں میں خود اعتراف کیا تھا. ایک جلسہ اس نے لیاری میں کیا تھا جہاں پہ اس نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے عبد الرحمان کو پولیس مقابلے میں مروایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سوال ضرور آپ اور آپ کی فریٹرنیٹی کو چاہیے کہ ذوالفقار مرزا سے یہ چیز ویریفائی کریں, کیونکہ اس نے یہ آن ریکارڈ پبلکلی یہ چیز بولی ہے اس نے. تو جب عبد الرحمان نہیں رہا اس دنیا میں, اس کے بعد عزیر کا ایک سیاہ دور آیا جس میں اس نے گینگ وار کو عروج پہ لے گیا, اور عزیر اور ارشد پپو کے بیچ میں بہت زیادہ جنگ ہوئی, اور اس کا اختتام ہی تب ہوا جب عزیر بلوچ نے
پبلک کے سامنے ارشد پپو کا سر اس کے دھڑ سے الگ کیا اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا. اور یہ مطلب لیاری کا بہت ایک برا وقت تھا. اور الحمدللہ ہمارے رینجرز, ہماری پولیس اور ہماری لا انفورسمنٹ دیگر ایجنسیز, ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لیاری کے اندر عزیر جیسے کرمنلز کا صفایا کیا. اور آج لیاری دوبارہ سے امن کا گہوارہ بن چکا ہے, جو کہ تھا جہاں پہ فٹ بال, باکسنگ, کراٹے, جمناسٹکس, میوزک, پوئٹری, فائن آرٹس وہ دوبارہ سے فعال ہیں, چل رہے ہیں. روزمرہ زندگی نارمل ہے.